الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 یعنی 4 آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ پہلی 10 آیتیں ہم نے پچھلے درس کے اندر جو ہے وہ یعنی اس سورت کا جو پہلا درس تھا، یہ آج کا درس تو دوسرا درس ہے نا، تو جو سورہ نساء کا پہلا درس تھا اس میں ہم نے پہلی 10 آیات جو ہے وہ پڑھی تھی۔
پہلی 10 آیات کے اندر ہم نے اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھی، اور ان میں ایک بات یہ تھی رحمی رشتوں کا احترام، رشتے توڑنے سے بچنا، رشتے نبھانے کی کوشش کرنا، رشتے بنائے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کی بات بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آئی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ شادیوں کا ذکر بھی ہوا کہ کتنی شادیاں ہو سکتی ہیں ایک مرد کے لیے، ایک وقت میں کتنی عورتیں کے ساتھ نکاح، یعنی 4 نکاح کی اجازت جو ہے نا وہ انہی آیات کے اندر ہم نے پڑھی تھی۔ پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں اس کا ذکر بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز وراثت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد جو ہے نا ان کے حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق ہوتے ہیں اسی طریقے سے عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے اندر مختلف معاشرے رہے اور آج بھی ہیں، اور ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنے ہاں کوئی نہ کوئی معاشرتی نظام بناتا ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جس طرح ایک مرد جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ پاتا ہے، اسی طریقے سے عورت کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ عورت اور مرد کس طرح ہوتے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائی اور بہن، بہن عورت ہے، بھائی مرد ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی، یعنی بیوی کی وراثت جو ہے اس میں سے کس کو حصہ ملے گا؟ اس کے شوہر کو۔ اور شوہر کی وراثت سے کس کو حصہ ملے گا؟ وہ اس کی بیوی کو ملے گا۔ اور جس طرح ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، یا بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کو بھی وراثت ملے گی، بیٹیوں کو بھی ملے گی۔ اسی طرح ایک اور بھی سمجھ لیں کہ جہت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی مرتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں۔ آدمی سے مراد صرف آدمی نہیں، عورت بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں مرتا ہوں، اب میری جو وراثت ہے وہ میرے بیٹوں کو بھی جائے گی اور میری بیٹیوں کو بھی جائے گی۔ اگر میری بیوی زندہ ہے تو بیوی کو بھی جائے گی، اور ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو بھی جائے گی اور باپ کو بھی جائے گی۔ اب یہ کہ ماں کو کتنی جائے گی، باپ کو کتنی جائے گی، بیوی کو کتنی جائے گی، بیٹے کو کتنی جائے گی، بیٹی کو کتنی جائے گی، یہ پھر وہ آگے تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک وراثت جو ہے نا وہ جاتی ہے۔ تو یہاں مرد کو بھی مل رہی ہے، یعنی شوہر کی وراثت میں سے اس کی بیوی عورت ہے، اس کو بھی ایسا ملتا ہے۔ عورت کی وراثت میں سے اس کے جو ہے وہ شوہر کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، یہ یہاں نوٹ کر لیں کہ جب عورت مرے گی تو وراثت میں حصہ عورت کے ماں باپ کو ملے گا، سمجھے نا۔ مرد میں مرے گا تو مرد کے ماں باپ کو، میت جو جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے جو وارث ہیں، نمبر 1 میت کے ماں باپ۔ اب عورت ہوگی تو عورت کے ماں باپ اور ہوں گے، مرد کے شوہر کے ماں باپ اور ہوں گے، سمجھے نا۔ تو اسی طریقے سے میت کی اولاد،
ہو سکتا ہے شوہر نے 3 شادیاں کی ہوں، 4 شادیاں کی ہوں، تو اس کے تو اولاد بڑی ساری ہوگی، اس میت کی اولاد جو ہے نا اس کی بات ہوگی، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، ان کو ملنی ہے اس کی وراثت میں سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ باقی باپ کی وراثت سے پالیں گے، لیکن جو اگر وہ ماں مرتی ہے تو ماں کی جو اولاد ہے وہ بھی آگے چل کر آئیں گے۔ ماں کی بھی اولاد کئی طرح کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ماں کا تیسرا نکاح ہو، ہر جگہ پہ بچے ہوں تو وہ ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک عورت ہے اس کے 2 4 بچے ہیں، اس نے آگے شادی کی وہاں بھی بچے ہو گئے، پھر کوئی وجہ بنی اور تیسری جگہ شادی کی وہاں بھی کوئی بچے ہو گئے، تو وہ پھر عورت سے ہیں، مرد سے نہیں ہے نا، یہ اس طرح کی شکلیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہاں وراثت جو ہے نا وہ پھر اولاد میں، یا پھر یہ ہے کہ شوہر ہے تو بیوی کی وراثت میں حصہ پائے گا، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت میں سے حصہ پائے گی، تو یا ماں باپ جو ہیں۔ تو یہ اس سے باہر وراثت اسی وقت جاتی ہے جب یہاں کوئی نہ رہے، سب مر جائیں یا ہوں نہ، کوئی وجہ بنے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کسی اور طرف جو ہے وہ جائے گی۔ بہرحال یہ پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ آیت نمبر 7 سے یہ ذکر شروع ہوا ہے، ویسے تو ہم نے 10 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا نا، 7 سے یہ ذکر شروع ہوا ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے بھی حصہ رکھا ہے اور مرد کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، بھائی کے لیے بھی رکھا ہے تو بہن کے لیے بھی رکھا ہے، ماں کے لیے رکھا ہے تو باپ کے لیے رکھا ہے، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے، ان کا حصہ ہے۔ اب کتنا کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ حصے نصیبا مفروضہ، یہ بہت اہم بات ہے، مفروضہ کیا مطلب ہے؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ لازمن، یہ ان کا حق ہے، لازمی حق ہے۔ یہ جو ہمارے عام طور پر جو ہے نا وہ عام طور پر کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی نے جو ہے وہ اپنی وراثت نہ لی ہو اور اپنے بھائی کو دے دی ہو؟ ایسے کبھی ہوا؟ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ان میں سے ایک نے وراثت نہ لی ہو، اس نے کہا جی میں تو اپنے بھائی سے ہی بڑا خوش ہوں، میں تو بھائی کو ہی دے دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ یہ بہن کیوں خوش ہو جاتی ہے؟ یہ بہن کیوں خوش ہو جاتی ہے وراثت نہیں لیتی؟ ٹھیک ہے نا، اصل میں یہی ظلم ہے، یہی زیادتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس میں بھائی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، باپ بھی شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے لیے جہنم کما لیتا ہے۔ کسی بھائی کا ایک مرلہ رکھ کے دیکھیں پھر تو آپ کو پتا چلے ساری زندگی وہ جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، ساری زندگی آپ کو گالیاں دے گا، ٹھیک ہے، برا بھلا کہے گا۔ تو یہ سمجھ لیں یہ اس کا حق ہے، اور وہ تمہیں کیسے دے سکتی ہے جب وہ مالک ہی نہیں بنی؟ وہ زمین اس کے نام انتقال ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے، اب وہ تمہیں دے سکتی ہے نا جب خوشی آئی گئی ہے تو۔ ایک چیز کی آپ وہ مالک بنے ہی نہیں ہے تو آپ نہ بیچ سکتے ہیں نہ کسی کو خوشی سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا کام تو مالک بننے سے پہلے پہلے ہی کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، اہل حدیث بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بریلوی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دیوبندی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیعہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جی دین ہی بگڑ گیا، ان کا حرام کھا کر دین نہیں بگڑتا۔ کسی کی یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر اس سے حج کیا، عمرہ کیا، نیکی کی، کچھ بھی کیا، کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کسی کی چوری کی، کسی کی جیب کاٹ کر جا وہ خیرات کر دی، صدقہ کر دیا، یا حج کرنے چلا گیا،
اور یہ بات سمجھ لیں، اصل میں پالتا اللہ ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ پر اعتماد رکھے، زندگی انسانوں کی طرح گزارے، تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی تنگی آتی بھی ہے نا، تو اس تنگیاں بھی بعض اوقات فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، شر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے مال سے اس طرح انسان نہ امیر ہوتا ہے تو نہ وقتی طور پر اس کی کوئی تسکین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں تو جب اللہ ہی دیتا ہے نا، تو اسی سے انسان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں، پوری پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پچھلی دفعہ بتا دیا گیا، نصیبہ مفروضہ، یہ حصے فرض کر دیے گئے، یہ وراثت کے حصے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ ایک بھائی جو ہے نا، وہ کسی دوسرے بھائی کی وراثت پر قبضہ کر لے اور اسے نہ دے، بالکل ایسا ہی ہے بہن کی وراثت کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا۔ اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی اتنا ہی گناہ، اگر وہ ظلم ہے تو یہ بھی اتنا ہی ظلم ہے۔ بہرحال یہ خوشی وغیرہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، ان کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر وہ واقعی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ میں ذرا واضح کر دوں آپ کے اوپر، مجبوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر بہن نے حصہ لے لیا تو کیا کہتے ہیں کہ بہن شریک بن گئی۔ بھائی تیرا شریک نہیں بنتا، جب بھائی تیرے ساتھ حصہ لے جاتا ہے تو وہ شریک نہیں بنتا، تو بہن بن جائے گی تو کیا ہے، اللہ نے شریک پیدا کیا نا، شراکت تو اللہ نے بنائی ہے نا، وراثت میں شریک کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ بھائی کو بھی اللہ نے بنایا، تیرے بھائی کو بھی اس نے بنایا، تیری بہن کو بھی اس نے بنایا، تو یہ بن جائے، اللہ نے بنا دیا، تو اب تو کیوں کہتا ہے شریک بنتی ہے، اس کا حصہ بنتا ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں، ایک چشتیاں کے اندر میرا درس ہوتا تھا کس زمانے میں، خیر ہوتا تو اب بھی ہے، دوسری جگہ ہوتا ہے، ایک جگہ وہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، رفیق مغل صاحب، بڑا کاروبار تھا ان کا، اور وہ اکیلا بھائی بہن دو ہی تھے، تو پراپرٹی جائیداد بڑی تھی ان کی۔ تو وہ میرے درس میں آتا تھا، وہیں کہیں یہ وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی، تو وہ مخلص آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ وہ بعد میں میرے ساتھ جو ہے نا وہ میل ملاپ بھی رکھتا تھا، کئی دفعہ یہاں جب میں اس مسجد کے اندر جمعہ وغیرہ پڑھایا کرتا تھا تو کئی دفعہ یہاں ہی آتا تھا مجھے ملنے کے لیے جب تک زندہ تھا۔ تو مجھے کہنے لگا، میری بہن نے تو مجھے خوشی سے دیا ہے۔ میں نے کہا خوشی سے نہیں دیا، تو جا کر اس سے ذرا پوچھنا۔ تو واپس آ کے مجھے کہنے لگا، میں نے تو اسے بڑے اچھے طریقے سے پوچھا، اس نے خوشی سے مجھے دیا ہے، اپنی وراثت دے دی ہے، نہیں لیا اس نے ایسا۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے کتنے بچے؟ کہتا اچھا اس کا بھی آگے ایک ہی بیٹا تھا، تو اس کی بہن کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ تو میں نے کہا ذرا اپنی بہن سے جا کر پوچھنا کہ اسے اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا تیرا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ میں نے کہا یہ بات اس کے دل سے پوچھنا، تو اگر وہ تمہیں یہ کہے کہ مجھے اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے، تو پھر اس سے پوچھنا کہ یہ جو تو نے وراثت مجھے چھوڑ دی ہے، اگر یہ تو لیتی تو تو کس کو دیتی، کس کو اس سے، کون اس سے استفادہ کرتا؟ تو تیرا بیٹا کرتا، اب میرا بیٹا کرے گا، تو ایسا کیوں کیا تو نے؟ اچھا اس نے اسی طرح مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بہن سے جا کے پہلے کہا، تو اس نے کہا بھیا کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو، بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تیرا بیٹا اور میرا بیٹا
ان دونوں میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ پہلے تو انہیں کہا دونوں ہی میرے بیٹے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آج عزرائیل آ گیا ہے، اس نے ایک کو لے کے جانا ہے، تو اپنے دل کی بات بتا۔ تو وہ کہنے لگی پھر اپنا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اب مجھے یہ بتا کہ یہ وراثت تو نے مجھے کس خوشی میں چھوڑ دی ہے؟ اس نے کہا اس خوشی میں کہ تو نے پھر زندگی بھر میرے ساتھ بات نہیں کرنی تھی، تو نے ناراض ہو جانا تھا، تو میں نے رشتہ بچانے کے لیے وراثت چھوڑ دی ہے۔ یہ ہے وہ مجبوری جو آپ جا کر کہتے ہیں کہ جی تھانے دار کو میں نے خوشی سے ہی دے دیے، پٹواری کو میں نے خوشی سے ہی دے دیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہن نے بھی آپ کو خوشی سے ہی دے دیے، ورنہ وہ اپنے شوہر کی جائیداد کیوں نہیں آپ کو خوشی سے دیتی؟ وہ بھی دے دے کہ چلیں یہ بھی خوشی سے آپ کو ہی دیتی ہوں، نہیں، وہ یہ مجبوری ہے۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ بیوی بھی اگر اس طرح دے رہی ہے نا، اس طرح دے رہی ہے، آپ کو حق مہر چھوڑ رہی ہے، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اس کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ خوشی خوشی دیا کرو۔ جو اس وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے، تو وہ تو حقیقت کے اندر بہت بڑا وبال کماتے ہیں، گناہ کماتے ہیں۔ تو وہ دینا چاہیے، وہ مالک بن جائے گی، چلیں پھر بھی اس کو آپ ذرا سوچیں کہ وہ اس وجہ سے دے کہ اگر میں اس کو نہ دوں تو یہ میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، رویہ اچھا نہیں ہوگا، تو یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال چلیں جی، اب اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ 4 آیتیں ہیں، اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ 4 آیتیں ہیں، اس میں ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، اور میں جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہیں وہ چیزیں جن کو پھر بڑے بڑے علماء جو ہے نا، اس کے اوپر 4 آیتیں ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو میں عام طور پر کہتا ہوں نا کہ قرآن کے بعض حصے تو ایسے ہیں، بعض مقامات جہاں واقعی جو ہے نا وہ علم کے ساتھ آدمی جو ہے نا اس کو سمجھ سکتا ہے، عالم چاہیے، علم والے چاہیے، عام مولوی بھی نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ پھر ہر ایک مقام ایسا نہیں ہے، ایسے کچھ مقام ہیں جہاں انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس کے لیے ایک علم چاہیے، ٹھیک ہے، وراثت کے جو احکامات ہیں نا اس کو سمجھنے کے لیے، یہ جلدی سے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ بس اس کو ہم ترجمہ کریں گے، اور کچھ جتنی کچھ میں اس کی وضاحت کر سکا وہ میں کروں گا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم وصیت کرنا، وصیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ تاکید کرنا۔ یوصیکم اللہ، تم کو تاکید کرتا ہے کون؟ اللہ۔ کس بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا تاکید کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی بیٹی جو ہے اس کو بھائی سے آدھی وراثت کی حقدار بنتی ہے، 2 بہنیں مل کر ایک بھائی کے برابر بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اب دیکھیں وہ آدھا اس کا بنتا ہے تو آدھا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر اللہ بیٹا ہی بنا دیتا تو پھر پورا بھی لے کے جاتا نا، کبھی کسی بھائی نے چھوڑا ہے تو پھر وہ پورا بھی لیتا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ
عورتیں ہی ہیں، مطلب بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا ہے ہی نہیں. اور فوق اثنتین، دو ہیں، ایک آدمی ہے، اس کی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، دو ہیں، ایک کا تو آ گیا نا کہ ایک کو آدھا مل جائے گا. تو اب وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ دو ہیں یا تین ہیں، چار ہیں، اس کے اوپر جتنے بھی ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 ترکہ ملے گا. یعنی 2/3 پھر وہ 2 ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں، ان پر تقسیم ہو جائے گا. باقی جو ہے نا پھر وہ دوسرے وارثوں کو ملے گا، اگر اس کے ماں باپ ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر جدھر بھی جانا ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ہی ہے اور ایک ہی ہے تو وہ تو باپ کی وراثت سے آدھا لے جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے جو والدین ہیں، کس کے والدین؟ وہ جو مرا پڑا ہے، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے نا، اسی کی بیٹی یا بیٹے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، مرنے والے کی. یہاں یہ نہ سمجھے کہ اس کی بیوی کی، ہو سکتا ہے بیوی کی اولاد اور بھی ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے بتایا بیوی کا تیسرا نکاح ہو تو اس کی اولاد پیچھے کی بھی ہو، تو یا شوہر کی 4 بیویاں ہوں. تو جو میت ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی اولاد ہے، تو اسی کے ماں باپ کی اب بات ہو رہی ہے، بیوی کے ماں باپ کی نہیں. میت اگر بیوی مری ہے تو بیوی کے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا 6واں حصہ. مما ترک، اس وراثت میں سے، اس ترکے میں سے، اس کو ترکہ کہتے ہیں، چھوڑ گیا نا، مرنے والا تو مر گیا. ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد بھی ہے تو اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 حصہ. مرنے والے کی اولاد ہے تو کیونکہ باقی پھر اولاد کی طرف جائے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ہیں اس کے ماں باپ ہی. ٹھیک ہے، ماں باپ ہی وارث ہیں، باقی وارث نہیں ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/3 حصہ، 1/3 وہ ماں کو جائے گا. اور باقی 2 کدھر جائیں گے؟ وہ باپ کو مل جائیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، کس کے؟ مرنے والے کے. اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. کیوں بھلا؟ بہن بھائیوں کو نہیں جانا، یہ نوٹ کر لیں، بہن بھائیوں کو تو تب جانا ہے جب ماں باپ، اولاد اور بیوی یا شوہر اس خانے میں وارث نہیں ہوں گے تو پھر جائے گا نا. تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے نا وہ کچھ اور ہو رہی ہے. یہاں بہن بھائیوں کا جو ذکر ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو بہن بھائیوں کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ ان کے باپ پر ہے نا. تو پھر باپ، ماں کا کم کر کے کس کا بڑھایا جائے گا؟ باپ کا بڑھایا جائے گا. اگر اس کے بہن بھائی نہیں ہیں تو ماں کو 2/3 حصہ جو ہے وہ 1/3 مل جائے گا. لیکن اگر اس کے باپ کی اولاد بھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ عورت کی ذمہ داری تو نہیں اولاد کی ہوتی نا، باپ کی ہوتی ہے. تو پھر اس کا حصہ کم کیا جائے گا اور اس کا بڑھایا جائے گا، اور اس کو کم کر کے 1/3 کی بجائے 6واں حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین،
اور یہ تقسیم ہوگا قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد. کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا، پہلے قرض ادا ہوگا. یہ نوٹ کریں، قرض اتنی اہم چیز ہے، کسی وراثت کا کسی کوئی بھی حقدار نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ. اگر وہ مقروض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، پہلے قرض ادا ہوگا، اور پھر اس کی وصیت اگر اس نے کی ہوئی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی. اگر کچھ بچا ہے تو وہ وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا، نہیں بچتا تو نہ بچے. اور وصیت بھی بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ قرض ہے. کیونکہ وصیت جب اس کا کوئی ہے ہی نہیں تو وصیت اس نے کرنی، اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا؟ پہلے قرض والا جو ہے نا اس کا کھاتا ہے. تو یہ ہمارے عام طور پر قرض کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دینا چاہیے، زندہ آدمی کو ہی دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ تو قرض والا مسئلہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہے نا ہمارے. وہ لوگ پوچھے نہ تو پھر وہ تو سمجھتا ہے کہ اچھا ہی ہے، یہ بھول ہی جائے تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پوچھنے پر بھی نہیں دیتے. خود فکر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی، نماز نہیں پڑھاتے تھے آپ جس کا قرض ہوتا تھا. جس میت کا قرض ہوتا تھا آپ کہتے تھے اس کا قرض ادا کرو، میں پھر نماز پڑھاؤں گا. تو کوئی نہ کوئی قرض اتارتا تھا. ادر وائز آپ کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھتا، آپ لوگ پڑھ لو. یعنی یہ کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا. نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. تو دعا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو قرض لے کے مر رہا ہے، میں نہیں اس کی دعا کرتا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. شہید کو بھی معاف نہیں ہے قرض، جو اللہ کے راستے پہ مر رہا ہے نا اس کو بھی قرض معاف نہیں ہے. ایک مجھے وہ واقعہ یاد نہیں آ رہا، کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کی باتیں کی کہ مجھے جنت مل جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کچھ عمل بتایا ہے کوئی اس طرح کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح تو جنت کا حقدار بن جائے گا. وہ تھوڑی دور اٹھ کر گیا تو آپ نے اسے واپس بلایا. تو واپس بلایا کہ کسی کے قرض تو نہیں لیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرض لیا ہوا تو وہ دے لینا. پھر یہ بخشش کی بات اس کے ساتھ ہے جس نے قرض مقروض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ضرورت سے آدمی کو لینا پڑتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر لے کر اس کو اس طرح عیاشی سمجھنا یا مال غنیمت سمجھنا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں کہ پہلے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین. دین کہتے ہیں قرض کو. پہلے اس کا قرض اور پھر اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد یہ حصے ملیں گے جس کو بھی ملیں گے. لیکن اگر بچتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی تقسیم ہوگا. سمجھے نا؟ اگر بچتا نہیں ہے تو پھر نہ صحیح. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اچھا، یہ ایک بات ہے بڑی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اب یہاں بھی بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے غور تو کیا ہوگا. بندہ کہندا جی ماں باپ نو وراثت دی کیڑی لوڑ ہے، اولاد نو تے لوڑ ہے.
بیوی نو بھی لوڑ ہے. ماں باپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی بندہ مرے اور اس کا باپ ماں زندہ ہو تو کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا بھی حق ہے. یہ جو گھر اس کا تھا، یہ وراثت یہی نہ سمجھے کہ جی زمین نہیں ہے تو وراثت نہیں ہے. اگر اس کی ایک وہ چارپائی بھی ہے تو وہ چارپائی میں بھی وہ حصہ دار ہے. وہ گلاس بھی ہے، جگ بھی ہے، تو اس میں وہ حصے دار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ باپ جو ہے اس کا بھی حصہ ہے اور وہ ماں کا بھی جو ہے وہ حصہ ہے اس کے اندر. بلکہ وہ جو عام طور پر، مثال کے طور پر میں ہوں، میں اگر مروں تو میری خواہش کیا ہوگی کہ میری جو میں نے بنایا وہ کس کو جائے؟ وہ میری اولاد کو چلا جائے. میری خواہش نہیں ہوگی کہ میرے باپ کو بھی چلا جائے اگر میرا باپ ہے، یا میری ماں زندہ ہے تو میری ماں کو جو اللہ نے ایسا مقرر کیا میری ماں کا وہ ماں کو چلا جائے، باپ کا باپ کو چلا جائے، اولاد کا اولاد کو چلا جائے. ایسا ہوتا ہے نا؟ اچھا، باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے نام کروا دیتا ہے. کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کس کے نام کروا دی؟ بیٹے کے نام کروا دی. لیکن دل میں اس کے دھڑکا نہیں ہوتا، دھڑکا نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی سمجھتا کہ بیٹا میرا ہی ہے نا. پہلے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ بیوی. بیوی بھی میری ہے، چلو بیوی کے نام مکان لگا دیا یار، ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی ماں یا باپ کے نام بھی لگاتا دیکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر باپ کے نام لگا دوں گا تو کل کو باپ مرے گا تو وہ تو اس میں وہ تو تقسیم کسی اور طرح ہوگی نا. وہ تو جو اس کے وارث ہیں ان کو ملنی ہے، اس میں میرا بیٹا بیٹی نہیں آنے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ماں کو جائے گا تو وہ جو اس وقت وارث ہوں گے نا، وہاں وارث بنے گے، ان کو ملنی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا وہ ترجیح دیتا ہے اس طرف، بیوی کو یا اپنی بیٹی یا بیٹے کو، اولاد کو ترجیح دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ میں نے تقسیم کی ہے، اور تم اپنے طور پر سوچو گے تو تمہیں تو شاید یہ غیر معقول لگے، یعنی مناسب نہ لگے، یا تھوڑے دماغ دے نال فٹ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ 2 کلے ہی ابا لے گیا تو وہ بھی گھاٹے دے ہی ہے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہاری اولاد ہو، تمہارے خیال کے اندر اب تمہارے لیے مفید باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، بیٹا یا بیٹی یا بیوی مفید ہے. فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع. تم نہیں جانتے کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. وہ باپ نے تو یا ماں باپ نے تو تجھے یہاں تک پہنچایا ہے نا، انہوں نے تو انویسٹ کر بھی دیا، لگا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے بارے میں تیرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے فریضۃ من اللہ، لہذا اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے کہ ان کا حصہ ہے. فریضۃ من اللہ مطلب یہ ہے کہ حربے اختیار کر کے ان کو محروم نہیں کرنا. جس طرح حربہ اختیار کر کے بہن کو محروم کرتا ہے، اسی طرح ابے دے پیو ماں نو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات فریضۃ من اللہ. یہ پویں اہل حدیث ہے، پویں بریلوی ہے، پویں دیوبندی ہے، یہ ذہنیت سب دی کوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟
فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، تمہیں نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. یہ فیصلے اس کے علم اور حکمت کی بنیاد کے اوپر جو وہ کر دیے گئے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہوگا. وَلَكُمْ نِصْف، تمہارے لیے آدھا ہوگا، ما تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں. یعنی تمہاری بیوی مرے گی تو تمہیں اس کی بیوی کی وراثت میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا، نصف. والا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کے ماں باپ ہیں ان کو بھی جانا ہے نا، سارا تیرا نہیں. یہ بات اللہ بتا رہا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارا اس میں سے آدھا ہی ہے. اچھا، یہ اب جو چیز عورت کی ملکیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو گھر ہو سکتا کہ اکثر و بیشتر شوہر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں وراثت بنے گا. جو چیز عورت کی ملکیت ہے، وہ میت جس چیز کی مالک ہے مکمل طور پر، وہی وراثت میں جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہوگا اس ترکے میں سے، اس وراثت میں سے جو چھوڑی تمہاری بیوی نے یا کسی بیویوں نے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیوی کی اولاد نہ ہو. اب بیوی کی اولاد سے مراد سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بیوی کے پیچھے 3 شوہر اور بھی رہے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے. عورت کا نکاح آگے ہو گیا، عورت آگے ہو گیا، تو وہ اولاد ساری بیوی کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو پچھلی اولاد ہے، بے شک وہ کسی دوسرے شوہر سے ہے، وہ اس عورت کی تو وہ اولاد ہے نا، تو ان کو تو ماں سے حصہ ملنا ہے نا. اور ہو سکتا ہے اس وقت وہ جیسے شوہر کے گھر میں ہے اس میں سے اس کی اولاد ہی نہ ہو، یا ہو تو ہو، اس کو بھی مل جائے گا. تو فرمایا کہ اگر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہوگا تو جو ترکہ تمہاری بیوی کا ہے یا بیویوں کا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، بیوی کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر آدھا نہیں ملے گا تمہیں، چوتھا ملے گا، کیونکہ ان کو بھی دینا ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے چوتھائی ہوگا، مِمَّا تَرَكْنَا، جو ترکہ انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو ملنا ہے، یہ ملنا ہے قرض کی ادائیگی اس عورت کے اوپر، میت کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی، اور پھر اس کی وصیت ہے. اس کو پورا کرنے کے بعد وصیت 1/3 تک کر سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد بچتا ہے تو اس طرح وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس قاعدے کے تحت جو بتایا گیا. اب یہ تو تھا عورت مری ہے تو، اب مرد مر گیا ہے. فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے ہوگا چوتھا حصہ. وہاں کیا تھا؟ آدھا. یہاں کیا ہے؟ چوتھا حصہ. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیوی کو چوتھا حصہ مل جائے گا. لیکن فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا، کیونکہ وہ اولاد کو بھی تو دینا ہے نا. تو لہذا وہ چوتھا نہیں بلکہ اب ہوگا 8واں حصہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب دیکھیں ہر جگہ پر یہ بات آ رہی ہے کہ وراثت بعد میں ہے، پہلے قرض کی ادائیگی ہے اور اس کی وصیت کا پورا کیا جانا ہے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر
کوئی مرد ہے جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جس کی وراثت ہے، اور وہ ہے کلالہ، او امراتن، یا کوئی عورت ہے کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اگر عورت ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے، اور اگر آدمی ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کھانے میں جو میں نے بتایا نا، ہے ہی کوئی نہیں۔ عورت ہے تو شوہر نہیں ہے، اور مرد ہے تو بیوی نہیں ہے، مزید اولاد بھی نہیں ہے، اور مزید ماں باپ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ جائے گا بھائیوں وغیرہ کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو کلالہ اس کو ہی کہتے ہیں جس کے یہ پہلے کھانے میں، پہلے دائرے میں رشتہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی عورت ہے کلالہ، یا کوئی جو ہے وہ مرد ہے، او امراتن، یا وہ عورت ہے، وَلَهُ آخٌ او اختن، البتہ اس کا کوئی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹا حصہ۔ اچھا، یہ اب نوٹ کر لیں کہ یہ 3 طرح کی اولادیں جو ہے نا وہ بھائی بہن کہہ لیں شمار ہوتے تھے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ ماں بھی اور باپ بھی ایک ہی ہے، اور جس طرح ہمارے ہندوستان میں ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شادی ایک دفعہ کرتا ہے زندگی میں، تو وہ باپ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک ہی بیوی سے عام طور پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ ایک ہی ہیں، جن کے بیٹے بیٹیاں پھر آگے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ سگے بہن بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہو تو یہاں بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اگر ایک آدمی کی 3 بیویاں ہیں تو 3 بیویوں سے اس کی اولاد ہے، تو وہ تینوں کی اولاد سگے ہی کہلاتی ہے۔ مثلا وہ اسی کہہ دینے ہیں یوسف علیہ السلام دے سوتیلے بھائی، عربی میں سوتیلے نہیں ہے، کیا ہے؟ سگے ہی بھائی۔ کیوں؟ باپ ایک ہے نا، بیویاں 4 ہیں لیکن باپ ایک ہے نا، باپ کی اولاد ہے، لہذا وہ ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، بے شک وہ کسی بیوی سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جو ہے نا وہ ایک یہ ہے، اس کو جو تو سمجھ لیں کہ ایک ماں اور ایک باپ سے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں اینی، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک باپ سے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، مطلب بے شک عورتیں 5 ہوں، اس نے 5 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، کوئی درمیان لازمی نہیں ایک وقت میں 5 نہیں رکھی نا، کوئی مر گئی ہوگی، 5 6 10 بھی ہو سکتی ہیں نا، کوئی فوت ہوتی رہی تو اس نے نئی شادی کر لی۔ تو اب وہ 10 کی بھی اولاد ہے نا، تو وہ بھی اس کو اللاتی کہیں گے، اور ان کے ساتھ سلوک اینی جیسا ہی ہوگا، یعنی سگوں جیسا ہی سلوک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تیسرا ہے، وہ تیسرا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اخیافی، جن کا یہاں ذکر ہے۔ وہ ہوتے ہیں کہ ماں جو ہے نا، ماں ایک ہے، باپ ایک نہیں ہے، ماں ایک ہے۔ اب ظاہر ہے جو ایک عورت ہے، اس کی کسی جگہ شادی تھی، وہاں اس کی اولاد ہے، پھر اس کی کسی جگہ شادی تھی، وہاں سے بھی کوئی اولاد ہوگی، پھر اگلی جگہ ہوگی، تو ماں کی طرف سے یہ آپس میں بھائی بہن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ تو یہاں یہ ان کا ذکر ہے جو ماں کی طرف سے نا بہن بھائی بنتے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے یہاں اخیافی جو ہے نا ان کا ذکر ہے یہاں۔ تو جو
عینی اور اللاتی ہے نا، ان کا ذکر آخر میں آئے گا اسی صورت کے. تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی مرد ہے کلالہ، اَوْ امرأةٌ یا عورت ہے کلالہ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی ایک بہن ہے یا بھائی ہے. اور یہ کون سا بہن بھائی ہے؟ وہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ اخیافی بہن بھائی اس کے کوئی ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے بہن بھائیوں کی، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے 1/3 تہائی حصے میں سب کو برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. جو بھی جس طرح بنے گا وہ باقی پھر وہ لڑکی مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن یہ تقسیم پھر ان کے اوپر ہو جائے گی. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ ہوگا قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد، غیر مضار، کسی کو بھی نقصان نہ ہو، کسی کو بھی کم نہ ملے، برابر ملے جتنا اس کا بنتا ہے. وصیۃ من اللہ، پھر نوٹ کریں، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف یہ تم کو وصیت ہے، اللہ کی طرف سے تم کو تاکید ہے. وصیۃ من اللہ، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑے تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. یعنی یہ کون سی اللہ کی حدود ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی حدود ہیں. حد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، اس لائن سے آپ آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. اور ایمان والوں کی صفت اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کو توڑنے والے نہیں ہوتے. جو کسی حصے دار کو حصہ نہیں جانے دیتا، روکتا ہے، وہ توڑتا ہے اللہ کی اس حد کو، جبکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا محافظ ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اچھا جی، ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے اور پچھلی 10 آیتیں بھی آپ ذہن میں لے آئیں. کوئی نماز کی بات آئی ہے؟ کوئی روزے کی؟ کس چیز کی بات آئی ہے؟ حقوق کی بات آئی ہے نا. تو یہ جب ہم وہ یک طرفہ دیکھتے ہیں تو وہاں پھر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی جو ہے وہ زد لگا کے بیٹھ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ احکامات دیے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت صرف جو ہے وہ نماز روزے میں ہی نہیں ہے، یہ ان کاموں میں بھی ہے، یہ وراثت کی تقسیم میں بھی ہے، حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ داخل کرے گا باغات میں، جنتوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے اندر داخل کرے گا. خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے ہمیشہ. یہ تصور ذرا ذہن میں رکھیں. کبھی یہ یہاں حقوق کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ جنت دے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر بالفرض ہم صرف حقوق اللہ ہی کی ادائیگی کافی سمجھے، نماز روزہ داڑھی رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا ہے،
اور یہ حقوق العباد جن کی یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تو کہتا کہ ان کی عدم ادائیگی پر میں جہنم میں ڈالوں گا، تو وہ تو پھر نمازوں اور داڑیوں کے سمیت ڈالے گا نا. روزے رکھے ہوئے ہوں گے، حج عمرے کیے ہوئے ہوں گے نا، پھر ڈالے گا. دیکھ لیں آگے فرمایا، بلکہ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، جنت میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، جس میں کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگلی کیا ہے؟ جس نے بات نہ مانی، جس نے اطاعت نہ کی، جس نے یہ حقوق نہ دیے، وہ پچھلے حقوق بھی اس میں شامل کر لیں، یتیموں کے، مسکینوں کے، رشتہ داروں کے، رشتہ ناتوں کو جس نے کاٹا، اور جس نے وراثت کے اندر جو ہے وہ کسی کا حق جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی حدود کو توڑا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ زبان سے نہیں کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، یہ بھائی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، بہن کا حق دبا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، یہ وہ میت کے باپ کو نہیں جانے دے رہا، یا اس کی ماں کا حصہ جو ہے وہ نہیں پہنچنے دے رہا، تو یہ ہے نافرمانی اس کے. وہ تو عمل سے نافرمانی کر رہا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نافرمان ہوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اس کے رسول کی. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس نے جو حدود کھینچی تھی، لائن ماری تھی، اس لائن سے کیا کیا؟ تجاوز کر دیا، آگے نکل گیا. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، پھر سمجھ لیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں داخل کرے گا، اور ہم خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس آگ میں. کس جرم میں؟ حقوق نہیں دیے. نمازیں بے شک پڑھتا تھا، باقی سارا کچھ کرتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرا سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا تھا. جس کا قرضہ دینا تھا وہ بھولا بیٹھا تھا. بھولا کیا بیٹھا تھا؟ بھولتا تو نہیں ہے، ویسے ہی دبا کے رکھا ہوا تھا. بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کی فرمایا خالدن فیہا، رہے گا اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش، ان جرائم میں، ان حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، مہین کیا ہوتا ہے؟ توہین اردو میں کیا کہتے ہیں؟ توہین. اللہ عذاب بھی دے گا اور توہین بھی کرے گا، بے عزت، یعنی ایسا عذاب جس کے ساتھ بے عزتی بھی ہو. وہ کہتا ہے نا، تھانے جب وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں تو ایک وہ مارتے ہیں سادہ مار، تو ایک وہ کپڑے اتار کر ننگا کر کے مارتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بے عزت بھی کیتا. ٹھیک ہے نا. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو اللہ کہتا ہے کہ میں عذاب تو دوں گا، ساتھ بے عزت بھی کروں گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ہوگا بے عزت کر دینے والا عذاب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.